अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम इकोनॉमी फोकस में आपका मेज़बान असदुल्ला भट्टी हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि अगर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो उसके साथ साथ इकोनॉमी स्टेबिलिटी भी आती है। किसी भी मुल्क की तरक्की की दारोमदार उस मुल्क में अमन अमान, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उसके साथ साथ मुआशी इस्तेहकाम है तो वो मुल्क तरक्की करता है। बदकिस्मती से ये तीनों चीज़ें हमारे पास न होने के बराबर। पॉलिटिकली भी हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं और कोई बात हो उसको जो है हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम दे रहे हैं। अब आजकल जो सियासत है वो इस हद तक गिर गई है नाजरीन कि कोई भी फैमिली वाला आदमी किसी भी लीडर का बयान सुन के भी बड़ा अजीब महसूस करता है, अपने फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकता। लेकिन ये पाकिस्तान जो हमें इस्लाम के नाम पे मिला था, वहाँ हमारी क्या हालत है उसको देख के सर जो है शर्म से झुक जाते हैं। इस बात को हम अपने आज एक बहुत ही प्यारे रिनाउंड एक्सपर्ट सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शेर मोहम्मद खावर साहब को आपको हमने दावत दी है। उनसे आज ये डिस्कस करेंगे कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है, हमारी मईशत कहाँ जा रही है, IMF ने क्या कड़ी शराइत रखी हैं। उसके साथ साथ नाज़रीन, गुज़िश्ता 2-3 दिन से जो ये दहशत गर्दी के जो वाक़यात हुए हैं उसने पूरे कौम को गमज़दा कर दिया है। तो आइए इससे तफसील से बात करते हैं जनाब शेर मोहम्मद खावर साहब से। शेर मोहम्मद साहब, थैंक यू वेरी मच, आज आप हमारे मीडिया फोकस के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। बहुत हम आपको वेलकम कहते हैं। शेर मोहम्मद साहब, ये हमारी मुल्क की इकानमी तो सबके सामने है। ये जो गुज़िश्ता 4-5 साल में जो ये पॉलिटिकली सियासी तौर पे हम गिरते चले जा रहे हैं, हमारी बर्दाश्त का मादिया भी कम हो गया है। हम न कोई किसी की माँ बहन के हवाले से कोई अच्छी बात करते हैं, न कोई ऐसी, इतनी वल्गरिटी आ गई है। इसके काजिज़ क्या है? भट्टी साहब, आपने जो इंट्रो दिया उसमें आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही, हमारे मुल्क की मईशत की बात की, मुआशी इस्तेहकाम की बात की। कायद आज़म ने उस वक्त देखा है कि मुसलमानों की मखदूश मुआशी सूरत हाल है, इसकी वजह से ये सूरत हाल। अब देखिए, कल परसों की बात कर रहा हूँ कि ईरान हुकूमत ने कहा है पाकिस्तान को कि IP ईरान पाकिस्तान जो मुआहिदा है जी 2008 में तक, मेरे ख्याल में इसके बाद जरदारी साहब की हुकूमत में 2012 में हुआ था। उसमें ये कहा गया था कि अगर हम पाइपलाइन बिछा रहे हैं, गैस पाइपलाइन, जो हुकूमत अपना काम नहीं करेगी उसके ऊपर ये जुर्माना होगा। तो ईरान ने कहा है कि मार्च 2024 तक अगर पाकिस्तान अपने हिस्से का काम नहीं करता तो हम इसे लेकर के जाएंगे आलमी अदालत में और 18 अरब डॉलर का जुर्माना पाकिस्तान बन के लेंगे। अच्छा, दूसरी बात आपको मैं अर्ज़ करूं कि हम लोग ये तो कहते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद है, लेकिन भट्टी साहब आज़ाद नहीं है। कौमें कैसे तरक्की करती हैं उसके लिए हमें सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। आज पाकिस्तान में 260 रुपए से ज़ायद तेल की कीमत हो गई है। सही कर। मैं हाल ही में ईरान में 8-10 दिन 15 दिन रह कर के आया हूँ। वहाँ पर 22 रुपए पाकिस्तानी पर लीटर, 22 रुपए। अच्छा। और जो वहाँ पर येलो कैब गाड़ियाँ चलती हैं, टैक्सी चलती है, उनको वो देते हैं 11 रुपए पर लीटर। अच्छा, चंद हफ्ते कबल मुस्लिम लीग के रहनुमा, अभी तो उन्होंने रिजाइन किया, मेरे ख्याल में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, वो CPNE की दावत पर हमारे पास आए, CPNE सेक्रेटरीट में। मैंने उनसे ये गुजारिश की कि जनाब, ईरान में तेल जो है वो 22 रुपए पर लीटर है, यहाँ पर 200 से ज़्यादा है, उन दिनों में 230 रुपए के करीब था। हमें अगर ईरान 40 रुपए में दे, 30 रुपए में दे, 50 रुपए में दे, हम अपने लोगों को 100 रुपए पर लीटर भेजें, बाकी अपने खजाने में पैसा आएगा, मुआशी इस्तेहकाम होगा, जो जितनी महंगाई हुई वो तो कम होगी। उनका जवाब ये था कि ये आलमी पाबंदियाँ हैं, ये है वो है। कि आलमी पाबंदियाँ हैं, आप चावल का व्यापार कर सकते हैं। आज बल्दिया में, यूसुफ गोड में ईरानी चीज़ों की मार्केट बनी हुई है, वहाँ पर तो आलमी पाबंदियाँ नहीं है। और फिर वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं
کہ روزانہ سینکڑوں کے حساب سے ٹینکر جو ہے وہ ایرانی تیل کے پاکستان میں آتے ہیں. یہاں پر جو چھوٹے قسم کی کمپنیاں ہیں آئل انڈسٹریز میں, جی جی, وہ ان کا لے کر کے لیٹر یہاں سے اسلام آباد پشاور تک ایرانی تیل بک رہا ہے, لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ ہماری قوم کو نہیں ہو رہا. وہ ڈیلر جو بیپاری ہیں تیل کے, وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ہمیں معاشی استحکام کے لیے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے, دنیا کو بتانا پڑے گا. افغانستان کی صورتحال دیکھیں, کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا وہاں پر پاکستانی 37 روپے میں پر لیٹر. افغانستان میں تیل 37 روپے میں ہے تو آپ کے پاس 77 میں ہونا چاہیے, 80 میں ہونا چاہیے نا. آپ کے پاس 260 روپے میں کیسے ہے؟ اور اگر تیل کا ریٹ بڑھ گیا تو پھر ہر چیز بڑھے گی. ایک بچے کی ویڈیو شیئر ہوئی ہے, وہ ٹیچر اس سے پوچھ رہا ہے, پنجابی میں بات کر رہے ہیں کہ تمہاری یہ پوزیشن کیوں ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ سر میں نے کھانا نہیں کھایا. کھانا کیوں نہیں کھایا؟ آٹا نہیں تھا. آٹا گھر میں نہیں تھا, دکان پہ نہیں تھا. کہا کہ سر گھر میں نہیں تھا, دکان پہ تھا. لیا کیوں نہیں؟ سر پیسے نہیں تھے. اس صورتحال میں ہم گزر رہے ہیں. ایٹمی قوت ہے, ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہم اچھا کیا چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. ہم ایگریکلچر بیسڈ ہم نیشن ہیں, اور جن علاقوں میں گندم پیدا ہوتی ہے وہاں کا کسان بھوکا مر رہا ہے, وہاں کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں. صحیح کر. تو یہ چیزیں جو ہے بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں. اچھا, یہ میں آپ سے جو پوچھ رہا تھا سوال, یہ باتیں بالکل فیکٹ ہیں جس کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. ہمارا پولیٹیکل جو مورل ہے اتنا کیوں گر گیا ہے؟ اس کے کازز کیا ہیں؟ یہ جو معاشی, یہ بھی معاشیات کے ساتھ ہے نا. مولا علی علیہ السلام کا کہنا ہے کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے, جب غربت بڑھتی ہے, تو غریب کی عزت سستی ہو جاتی ہے. صحیح کہا. تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, ایڈریس کرنا پڑے گا کہ کہاں پر. حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر بھوک کی وجہ سے کوئی بندہ روٹی چراتا ہے تو اس بندے کا ہاتھ نہیں, حکمران کا ہاتھ کاٹا جائے. صحیح. آپ یہاں دیکھیں حکمرانوں کا جو اقتدار میں ہیں یا جو اقتدار سے باہر ہیں, جو اقتدار میں آتے ہیں, ان کا رہن سہن, لائف اسٹائل دیکھیں. پھر ایک ٹیچر کا لائف اسٹائل دیکھیں, پھر ایک درزی کا لائف اسٹائل دیکھیں, پھر ایک پیون کا لائف اسٹائل دیکھیں, پھر ایک ریڑے والے کا لائف اسٹائل دیکھیں. آپ کو کیا سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر جو ناانصافی ہے اس کی وجہ سے کافی چیزیں. حضرت علی نے کہہ دیا نا کہ حکومتیں کفر سے تو قائم رہ سکتی ہیں, ظلم سے, ناانصافی سے نہیں رہ سکتی. یار 100 سے زائد بندے مارے جا چکے ہیں ایک بم بلاسٹ میں. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دن میں 5 بار اذان دیتے ہیں. کون گیا ہوگا اس مسجد میں؟ ظاہر مسلمان گیا ہوگا نا. بالکل. کتنے بچے ہمارے ڈوب گئے. یہ جو بلوچستان سے بس کراچی آ رہی تھی, وہ بس کا حادثہ کیوں ہوا کہ اس میں 200 لیٹر ڈیزل پڑا ہوا تھا. وہ ڈیزل کیوں پڑا ہوا تھا؟ وہ ایرانی ڈیزل تھا. وہ لے کر کے آئے تھے کہ واپسی میں گاڑی میں کراچی سے مہنگا ڈیزل خریدنا نہ پڑے اور اسی سے واپس چلے جائے. ان باتوں کو آپ صحیح طریقے سے ایڈریس کریں نا, لوگوں کو بتائیں کہ یار ہم کن 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 مراحل سے گزر رہے ہیں. ہمارا ٹیچر جو ہے وہ پڑھانے کو تیار نہیں ہے, ہمارا ڈاکٹر جو ہے وہ سرکاری اسپتال میں بیٹھ کر کے علاج کرنے کو تیار نہیں ہے. اس سب کی وجوہات کیا ہے؟ یہی کہ ہمارا ایک دوسرے سے ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے, وطن سے محبت ختم ہو گئی ہے, نیشن سے محبت ختم ہو گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. بے شک. یہ کتنی بڑی بات. بڑی بات. ہم عمرہ کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, ارمین پہ کربلا جاتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, اور پاکستان میں اور تو اور دودھ جیسی پاک چیز بھی خالص نہیں مل رہی. یہ کیا ہو رہا ہے بھٹی صاحب؟ یہ دیکھیں نا, ایک چیز کا نام بتائیں جو دکان پہ بکتی ہو اور اس میں ملاوٹ نہ کی گئی. اس کی وجہ سے بیماریاں بھی بڑھتی ہیں, کمپلیکیشنز آتی ہیں, لوگوں میں ایمان ختم ہو جاتا ہے. ایمان ختم ہوتا ہے. گھریلو رب العالمین تو چھوڑنے والا نہیں ہے. بے شک, وہ رب العالمین ہے. جن لوگوں نے پیسے کمائے ہیں بے شک, ان کی پھر آپ لائف جا کر کے دیکھیں. بالکل, وہ اس کو نصیب نہیں ہوتا. اچھا, ابھی ہم آتے ہیں تھوڑا سا پھر اپنی اکنامی میں پہ بھی, اور یہ کہ جس طرح پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہے, ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. ہم آئے دن
IMF کے پیچھے، ورلڈ بینک کے پیچھے، کبھی کسی ملک کے پیچھے یہ اپنا کشکول اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں. ان کے کہنے پہ ہم یہ کر رہے ہیں. ابھی بھی IMF کا ایک وفد آیا ہوا ہے، نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. یہ ڈالر جو ہے بالکل اب شوٹ اپ ہو گیا ہے مارکیٹ میں، اوپن چھوڑ دیا گیا ہے. یہ آخر یہ چیزیں ہم کب تک کریں گے؟ ہم ہماری نئی نسل، ہماری جو ینگ نئی پود ہے، اس کے لیے ہم کیا چھوڑ رہے ہیں کہ جب نئی نسل کے لیے وہ تو ہم ان کے لیے آئیڈل نہیں بنے، آئیڈل سوسائٹی نہیں بنے. نئی نسل نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے، نئی نسل نے اخبار پڑھنا چھوڑ دیا ہے، نئی نسل نے جو سیاست دان ہیں ان پر فخر کرنا چھوڑ دیا ہے. ہماری جو نئی نسل ہے وہ بہت زیادہ مایوس ہو چکی ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہیں سے کوئی راستہ مل جائے، ملک سے باہر چلے جائیں. وہ تو ہماری جو نئی نسل ہے وہ تو یہاں پاکستان میں گزشتہ 3-4 مہینے میں کہہ رہے ہیں کہ 8 لاکھ نوجوان ہمارے باہر چلے گئے. 8 لاکھ نوجوان. اور مجھے ایک حیرت ناک بات آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جنہیں بنگالیوں کو ہم برا بلا یا مطلب ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اب ہزاروں کی تعداد میں جو کراچی میں بنگالی ہیں وہ بنگلہ دیش جا رہے ہیں کیونکہ ان کی جو معیشت ہے وہ اچھی ہو گئی ہے. یہ دیکھیں نا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. کتنی یہ ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں فکر کرنا چاہیے، ناانصافیاں کو ختم کرنا چاہیے. کب تک ایک حد ہوتی ہے پیسے کمانے کی بھی. کون سی چیز ہے جو اب آپ کے پاس نہیں ہے؟ خدا کے لیے اب قوم پر رحم کریں، لوگوں پر رحم کریں. لوگوں کی جو بھوک ہے، جو افلاس ہے، جو تنگ. بھٹی صاحب 2 باتیں. ایک تو وہ غریب ہیں جو عیدی کے پاس، سیلانی کے پاس، چھپا کے ساتھ، JDC کے پاس جا کر کے دسترخوان میں بیٹھ جاتے ہیں. اور بھٹی صاحب کئی لوگ ایسے ہیں قسم بخدا جو وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن عزت نفس کی وجہ سے نہیں بیٹھ پاتے. بالکل. ان کے لیے کیا ہے؟ لوگ بجلی کا بل نہیں دے پا رہے اور بجلی والے کہہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے میں جرمانہ لگ کے آئے گا. خدا کے بندے اس کے پاس 2,000-3,000 روپے نہیں تھے، اب آپ اس کے 3,500 کر رہے ہو. شرم کی بات ہے. آپ تو ان کے لیے 500 کی رعایت کریں کہ بھئی آپ نہیں دے پائے. ریاست وہاں جیسی ہوتی ہے نا، بے شک وہاں تو رعایت کرتی ہے نا. یہ ان حالات. وہ اسکول والے ہیں وہ بل بڑھا کے بھیجتے ہیں کہ جی آپ نے بل نہیں پے کیا. بھائی بل نہیں پے کیا، وجوہات تو پوچھیں کیا ہو گیا، اس وجہ سے نہیں کیا. بالکل. یہ تعلیم دینا تو حکومت کا کام ہے نا. نہیں، یہ سب باتیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ سب فیکٹ ہیں. ابھی کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے تھوڑا سا ہم بات کو تھوڑا سا سمیٹ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ سالوں سے ہمارے ملک میں دہشت گردی کم ہو گئی تھی. کسی وجہ سے تھوڑا سا اس میں ناکا آ گیا تھا، کسی فارن پالیسی کی وجہ سے یا کسی انٹرسٹ کی وجہ سے. بدقسمتی سے اب گزشتہ 2-3 سالوں میں اگر آپ فیکٹس فگر دیکھیں مختلف انالسٹ لوگوں کے، آپ خود بھی سینئر صحافی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس پہ تیزی سے اضافہ ہوا ہے. اور خصوصاً جو ابھی 2-3 دن پہلے جو یہ واقعہ ہوا ہے مسجد کا، جس کا آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ہم میں یونٹی نہیں ہوگی، اگر ہماری جو مفاہمت ہم ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، میں پرٹیکولرلی پولیٹیشینز کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے؟ ہمارا بھٹی صاحب انصاف نہیں ہے. 3-4 دن قبل ایک میڈیا فریڈم پر کانفرنس ہوئی ہے جس میں موجود تھا. اس میں یہی بتایا گیا کہ انصاف نہیں ملتا. 7-8 دن پہلے سینیٹ کو یہ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 4 برسوں میں 42 صحافی قتل ہوئے. 42 صحافی ہر مہینے، ایک برس میں ایوریج کے حساب سے 11 صحافی مرتے ہیں. یعنی یہ ہوا کہ 55 دنوں میں ایک صحافی قتل ہوتا ہے. اور ان 42 صحافیوں میں سے ایک کے مقدمے کا فیصلہ ہوا ہے، 20 مقدمے چل رہے ہیں اور 21 کے تو کیس عدالت میں گئے ہی نہیں. یہ سب پاکستان میں ہوا ہے. یہ سب پاکستان میں ہو رہا ہے. جب یہ حالات ہوں گے، جب یہ باتیں ہوں گی، جب یہ ہوگا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بلدیہ فیکٹری میں آگ لگی. بالکل. 259 افراد زندہ، جن میں خواتین بھی تھی، بچے بھی تھے، اور ایک گھر کے 6-6 7-7 بندے بھی تھے، بندیاں تھیں. وہ مر گئے. ایک بندے کو بھی سزا نہیں ہوئی. کسی نے تو کیا ہوگا نا. بالکل. میں XYZ کا نام نہیں لیتا، لیکن کیا تو واردات تو آپ کے سامنے. بالکل بالکل. آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا،
पेशावर में हुआ। उसके नतायज क्या निकले? इतने सारे जितने लोग मारे गए हैं, बड़ी बड़ी फिगर मारी गई हैं, उनके मुकदमात कहाँ हैं? जब आपकी अदालतें इंसाफ नहीं करेंगी, जब आपका सिस्टम इंसाफ नहीं करेगा, जब आप लोगों को इंसाफ नहीं देंगे, तो फिर ये तो होता रहेगा। दिल चाह रहा था कि आपसे मजीद बातें करें, लेकिन वक्त की कमी की वजह से इंशाल्लाह फिर हम आपसे बात करेंगे। बहुत शेरवन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत कि आपने अपना टाइम निकाल के मीडिया फोकस पे चैनल पे आए और हमें अपनी कीमती राय से आगाह किया। नाज़रीन, आपने खावर साहब की बातें सुनी। ये बिल्कुल फैक्ट है कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है, जिस मुल्क में लाकानूनियत इंसाफ की वजह से नहीं होती, अगर इंसाफ है तो मुल्क में सुकून भी है, सब कुछ है। और दूसरी बात ये, जैसे खावर साहब ने फरमाया कि हमारी यंग जनरेशन ने बिल्कुल अपने आप को इससे डिसएसोसिएट कर दिया है, अलग थलग हो गए हैं सियासतदानों से, उनकी बातों से। दिन को एक बात करते हैं, रात को दूसरी बातें करते हैं, लेकिन मुल्क की तरक्की के लिए कोई नहीं सोचता। ज़रूरत इस बात की है, जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिसका नाम हमने एक अजीब और मोहब्बत करने वाला नाम हमें मिला पाकिस्तान, उसमें अगर हम पॉलिटिक्स भी सही इज्जत के साथ करें, इकनॉमी पे तवज्जो दें, करप्शन को दूर बना के भेजें, कितना हम खाएंगे? आदमी को 2 रोटी चाहिए, एक सालन चाहिए, और पैसे कहाँ चले जाएंगे? लेकिन अगर वो हम किसी गरीबों पे खर्च करेंगे, खुशहाली के लिए खर्च करेंगे, मुल्क के लिए खर्च करेंगे, तो ये मुल्क हमारे लिए बहुत कुछ बन सकता है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान असदुल्ला भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।